نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. دونوں آیات آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ ان کو پڑھ دیتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. دو آیات ہیں جن میں ایک آیت نسبتاً بڑی ہے اور دوسری نسبتاً چھوٹی ہے، لیکن آسان آیات ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آج کے سبق میں ان دونوں آیات کو تفصیل سے دیکھیں گے. تو پہلا کام، ان دونوں آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف الگ کرتے ہیں. اور اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسماء، حروف اور افعال الگ الگ ہوئے ہوئے ہیں. الگ الگ کس طرح ہوئے ہوئے ہیں کہ سرخ رنگ میں حروف ہیں، بلو کلر میں اسماء ہیں اور گرین کلر میں فعل ہیں. اب میں یہاں پر تفصیل نہیں ذکر کروں گا کیونکہ پھر بات ڈبل ہو جاتی ہے. بعض اوقات اسٹوڈنٹس کچھ کہتے ہیں کہ جی کچھ باتیں آپ یہاں کرتے ہیں کچھ آگے کرتے ہیں تو ہم لیکچر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو ہر اسٹوڈنٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک ایک اسٹوڈنٹ کی بات کو ہمیں سامنے رکھ کر جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا ہے. تو اس لیے میں اس وقت اسکرین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس میں ایک نظر ڈال لیں اور حروف، افعال اور اسماء کو دیکھ لیں. انشاءاللہ تعالی جب ایک آیت کے جملے کا انالیسز ہوگا تو اس وقت حروف پہ بھی بات ہو جائے گی اور افعال پہ بھی بات ہو جائے گی، اور اسماء تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھ میں آ ہی جائیں گے. تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کے پہلے جملے کی طرف. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 55 کا ایک جملہ جو ہم نے اس وقت انالائز کرنا ہے، وہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. واو عاطفہ، اور یہ واو جو ہے استئناف کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، استئناف کی بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے جملے پر عطف کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اذ آپ کا ظرف ہے، اور ایک اگر استنافیہ واو کو مانے تو پھر اذکروا فعل کو بھی ہمیں محذوف ماننا ہوگا، اور یہ اذ جو ہے یہ اذکروا فعل کے متعلق ہوگا. متعلق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ جو ہیں یہ متعلق ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے اذکروا فعل کے لیے اسے ظرف اور مضاف الیہ کو ہم مفعول بہ بناتے ہیں. یہ بات پہلے تفصیل سے ہو چکی ہے. قلتم فعل ہے اور تم لفظ بتا رہا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قالا قالا، قالو قالت، قالتا، قلنا قلتا، قلتما قلتم. قلتم یہ آپ کا فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے. قالا یقولو جب بھی آئے گا کسی سے کہا جائے گا تو وہ لام کے ساتھ آئے گا، اور جو کچھ کہا جائے گا وہ اس کا مفعول یعنی مقول القول ہوگا اور ایک ہوگا کہنے والا. تو قلتم میں فاعل جو ہے وہ تم، انتم، اور کس سے کہا، ٹھیک ہے، وہ ذکر نہیں ہے. ہاں جو کہا وہ ذکر ہے. کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن. تو یا موسیٰ سے لے کے یہاں جہرتن تک کا جو ہے حصہ یہ ہم اس قلتم فعل کے لیے مفعول مان لیں گے، اور اس کو ہم کہیں گے یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے. اب یہ جو
مفعول ہے اس میں پہلا لفظ ہے جی یا موسیٰ، ٹھیک ہے، بلکہ لفظ تو نہیں میں کہوں گا، یعنی دو الفاظ پر مشتمل، ایک یا اور ایک موسیٰ۔ یا آپ کا حرف ندا ہے، جب بھی حرف ندا آئے گا منادہ ضرور ہوگا۔ یا حرف ندا موسیٰ منادہ، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل اور فاعل، انا کی ضمیر اس کا فاعل، موسیٰ منادہ جو کہ قائم مقام مفعول بہ ہے ادعو فعل کے لیے۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ ندا ہو گیا، اور جواب ندا آگے آ رہا ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن، یہ جواب ندا ہوگا۔ تو یا موسیٰ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر ندا، اور جواب ندا آ رہا ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن۔ اب یہ ندا اور پھر جواب ندا مل کر، صحیح ہے، یہ جملہ ندائیہ ہو کر قلتم فعل کے لیے مفعول بہ بنیں گے۔ اب جواب ندا کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ جواب ندا کا پہلا لفظ ہے لن، یہ حرف ہے اور فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ ایک تو یہ فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، گرامر والے اسے فعل مضارع منصوب کہتے ہیں، اور دوسرا یہ جو معنوی تبدیل آتا ہے فعل مضارع میں وہ کیا ہے کہ فعل مضارع میں زوردار نفی اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو نؤمنا، لن نؤمنا، نؤمنا فعل مضارع، جیسے کہ میں نے بتایا کہ لن آئے گا ہی فعل مضارع کے ساتھ، تو یہ فعل کو پہچاننے کی ایک موٹی علامت ہے جی کہ یہ حرف لگا ہونا چاہیے شروع میں۔ علامت مضارع نون بتا رہی ہے کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون مادہ ہے، اور علامت مضارع پیش کے ساتھ بتا رہی ہے کہ یہ باب افعال ہے۔ آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا، جس پر ایمان لایا جائے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مادہ ہم کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ لام کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو اس وقت ایمان لانا کے معنی نہیں ہوتے بلکہ ماننا کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تسلیم کرنا کے معنی ہوتے ہیں، یقین کرنا کے معنی ہوتے ہیں۔ تو لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لکا تمہاری بات، ہم ہرگز تم پہ یقین نہیں لائیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ حتی نری اللہ جہرتن، حتی آپ کو پتہ ہے کہ ایک حرف جر ہے، اور اس حرف جر کے جو استعمالات ہیں، یعنی حتی کے استعمالات، ابھی اس وقت میں حرف جر اس کو ذرا سائڈ پہ کر لیں، حتی کے استعمالات جو ہیں وہ آپ ذرا اگلی سکرین پر ایک نظر ڈال لیں۔ حتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے استعمال کی 4 صورتیں ہیں، اور صورت نمبر 4 لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ لسان القرآن جو ہماری کتاب ہے 2019 میں نیا ایڈیشن لسان القرآن کا پرنٹ ہوا ہے لسان القرآن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ اس میں 2018 والے کورس کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اس میں میں نے کچھ ایڈیشن کیا ہے۔ ہم نے اسم اور فعل کو تو تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو نئے ایڈیشن میں آپ نے بک میں دیکھا ہے، اور اس کا اب الحمدللہ تیسرا ایڈیشن جولائی میں پرنٹ ہونے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس میں حروف پر ایک الگ سے چیپٹر قائم کیا گیا ہے جو کہ کم از کم 40 سے 45 صفحوں پر مشتمل ہے، اور عربی گرامر میں استعمال ہونے والے سارے حروف کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ جو حروف پہلے ذکر ہو گئے تھے ان کا ریفرنس دے دیا گیا ہے، اور جو نئے حروف تھے جن کے بارے میں اسٹوڈنٹس اکثر پریشان رہتے تھے ان کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ میں اسٹوڈنٹس سے کہوں گا کہ وہ اس حروف کے پورشن کے لیے جو ہے وہ لازماً اس ایڈیشن کو دیکھیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اتنا پورشن جو ہے اس کی PDF جو ہے ان لوگوں کے لیے انٹرنیٹ پہ رکھتے ہیں جن کے پاس پہلے ہی ہماری بک موجود ہے، تاکہ انہیں بک دوبارہ سے نئے سرے سے خریدنی نہ پڑے، وہ صرف اس حصے کو یعنی حروف کے حصے کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنی کتاب کے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ جو لوگ نئی کتاب خریدیں گے ان کو یہ کتاب میں ہی بائنڈ ہوا انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تو حتیٰ اس کے استعمال کی 4 صورتیں، اور چوتھی صورت صرف یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے، پہلی 3 صورتوں کو سکپ کیا کیونکہ اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ 4 صورت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے،
اور الا یا کئی کا معنی دیتا ہے. الا کے معنی تک اور کئی کے معنی تاکہ. ٹھیک ہے, اور اس کی ایگزامپل دی ہے سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 218 کی کہ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اب یہاں پر دیکھیں کہ حتی جو ہے کن معنی میں استعمال ہوا ہے. حتی استعمال ہوا ہے اذ قلتم یا موسیٰ, جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک, ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے, یہاں تک کہ, یعنی الا تاکہ کے معنی میں نہیں آ رہا, الا کے معنی میں یہاں پر آ رہا ہے, فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے, تو یا الا کے معنی میں ہوگا یا کئی کے معنی میں ہوگا, یعنی تاکہ کے معنی میں ہوگا یا تک کے معنی میں ہوگا. سمپل سا اصول بتا دیا آپ کو. حتی نر اللہ جہرتن, نرا جو ہے فعل مضارع ہے, اس کے مادے کو ذرا دیکھ لیں. را حمزہ یا مادہ ہے, با فتح یفتح سے آتا ہے, رعایا یرعیو اصلی, اور چینجز کے بعد رعا یرا رائین یا رؤیتن. آنکھ سے دیکھنا, ذہن سے دیکھنا, نیند میں دیکھنا. بنیادی معنی دیکھنا کیا ہے, لیکن اگر یہ آنکھ سے دیکھنا ہو تو اس کا مصدر رؤیتن ہوگا, اور اگر عقل سے دیکھنا ہے, ذہن سے دیکھنا ہے, یعنی غور کرنا ہے, تو رائین کے معنی میں ہوگا, اور اگر نیند میں دیکھنا ہے, یعنی خواب میں دیکھنا ہو, تو رؤین اس کا مصدر ہوگا. ٹھیک ہے, تینوں کی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں قرآن کے حوالے سے خان صاحب نے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر حتیٰ کی وجہ سے پہلی بات یہ کہ یہ فعل مضارع جو ہے یہ خفیف ہوا ہے, اور گرامر والوں کے اعتبار سے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہو گیا. اصل میں یہ تھا جی نارایو, جو کہ نرا ہو گیا. اچھا, اب جب یہ خفیف ہوا تو نارایا ہو گیا. ہمارے مطابق خفیف ہوگا تو لام کلمہ پہ پیش کی بجائے زبر آ جائے گی نا, جو پہلے 5 سیکھے ہیں, یعنی یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو, 5 پیش والے سیکھے جو ہیں وہ زبر کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ 5 میں ہے نا, نرایو تھا تو یہ نرایا ہو گیا. تو چاہے نرایو ہو یا نرایا ہو, پڑھا نرا ہی جائے گا. کلیئر ہو گیا. اور نرا کھڑی زبر کے ساتھ جب آپ لکھیں گے را پہ, تو سادہ سا اصول میں نے اپنے بیسک کورس میں بتایا ہوا ہے کہ جتنے بھی کھڑے اور الٹے ہوتے ہیں, جب انہیں ملا کر پڑھا جاتا ہے تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ سمپل سا رول ہے. تو حتی نر اللہ, نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے, اللہ اللہ کو. حتی نر اللہ یعنی اللہ کو دیکھنے تک, یہ ترجمہ ہوگا اس کا, اللہ کو دیکھنے تک. اب یہ حتی جو ہے اس کے بعد ایک ان محذوف ہوتا ہے. یہ ان جو ہے یہ اصل میں فعل مضارع کو خفیف یا گرامر کے اعتبار سے منصوب کرتا ہے. پھر حتی حرف جر اپنے مصدر معول سے مل کر, یعنی مصدر معول میں کسے کہہ رہا ہوں, ان جب استعمال ہوگا فعل مضارع کے ساتھ تو ان کیا کرتا ہے, یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے نا. تو ان اپنے فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کا مفہوم دے گا, مصدر معول بن جائے گا. اور حتی کو ہم جار اور ان پلس مصدر, اس کو ہم مجرور بنا کر, کیونکہ جب آپ نے مصدر بنا دیا, چاہے مصدر صریح ہو یا مصدر معول ہو, ہے تو اسم نا, تو اسم جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم اس مصدر معول کو محلاً مجرور قرار دے کر جار مجرور کو متعلق کر دیں گے نؤمنا کے. ٹھیک ہے, نؤمنا فعل کے. تو اس طرح گرامیٹیکلی اس کو جوڑا جاتا ہے. آگے لفظ آ رہا ہے جی جہرتن. یہ جہرتن لفظ جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں, اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے. جیم ہا را مادہ ہے, با فتح یفتح سے آتا ہے. جہر یجہرو جہرن اور جہرتن اور جہارن, 3 مصدر خان صاحب نے ذکر کیے ہیں. اس کے ایک معنی ہے جی کسی چیز کو نمایاں کرنا دکھانے کے لیے, یعنی نمایاں کرنا دکھانے کے لیے. دوسرے معنی ہے اس کے آواز کو نمایاں کرنا سنانے کے لیے. تو کسی چیز کو نمایاں کرنا دکھانے کے لیے یا آواز کو نمایاں کرنا سنانے کے لیے, ان معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اب جہرتن کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ واضح طور پہ, نمایاں طور پہ. جہرتن کی نسب یہاں پر کیوں ہے, اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں جی. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اگر اسے جہر یجہرو جو میں نے فعل آپ کو دکھایا ہے اس میں مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے نا یہ, تو اگر اسے مصدر ہم لیں, بطور مصدر لیں,
تو مصدر آپ کو پتہ ہے کہ بامعنی اسم الفاعل استعمال ہوتا ہے، بامعنی اسم المفعول استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر مصدر جو ہے بامعنی اسم الفاعل اسم اللہ کا حال ہو کر منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ظاہراً کے طور پہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ترجمہ ہم کریں گے کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں، اللہ کو ہم کھلم کھلا دیکھیں، یعنی اللہ کی حالت یہ ہو کہ وہ کھلم کھلا ظاہر ہو۔ دوسری صورت اس کے اعراب کے منصوب ہونے کی کہ اگر جہرتن کو ایک اسم صفت کے طور پہ لیں، یعنی بمعنی ظاہر یا آشکار، تو پھر یہاں پر یہ ایک مفعول مطلق جو مصدر ہے اس محذوف کی صفت سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حتیٰ نر اللہ رویتن جہرتن، رویتن جہرتن، یعنی رویتن مصدر ہو گیا مفعول مطلق اور اس کی صفت جہرتن ہو گیا، یعنی ہم اللہ کو دیکھیں ایسا دیکھنا جو کھلم کھلا اور ظاہر ہو یا بغیر کسی رکاوٹ کے ہو۔ ایک تیسرا امکان یہ بھی ہے کہ جہرتن جو ہے یہ حال ہے، مصدر تو ہے، مصدر اسم الفاعل کے طور پہ ہے، اور جب مصدر استعمال ہوتا ہے نا تو مصدر میں نہ تو واحد ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے آپ واحد بھی استعمال کر سکتے ہیں، جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں، مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ایک امکان یہ ہے کہ یہ کل تم کی جو ضمیر ہے نا انتم والی جو کہ تم کی صورت میں نظر آ رہی ہے اس کے حال کے طور پہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کل تم جہرتن، یعنی تم نے کہا کھلم کھلا، اور پھر وہ ظاہر بات ہے جمع کی ضمیر ہے تو ہم اسے مجاہرینہ کے طور پہ لیں گے، یعنی جہار کرتے ہوئے تم نے کھلم کھلا یہ بات کی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ تو الحمدللہ جہرتن کے اعراب کی جو صورتیں تھیں وہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی الحمدللہ۔ اب واپس آتے ہیں جی آیت کی طرف کہ حتیٰ نر اللہ جہرتن، سمپل اسے اگر اسم اللہ کا حال بنائیں جیسے کہ زیادہ ترجمہ کیا گیا تو نرا جو ہے یہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور اللہ ذوالحال اور جہرتن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کے مفعول بھی ہو گیا نرا فعل کا، نرا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ ان مصدریہ، ٹھیک ہے، جو کہ محذوف ہے، اس کے ساتھ مل کر مصدر معول ہو کر محلاً مجرور ہو گیا حتیٰ حرف جر کے لیے، اور حتیٰ حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا لن نؤمنا فعل کے۔ لن نؤمنا فعل اپنے فاعل اور مفعول، یعنی مفعول سے مراد کیا ہے، یعنی لکا کو میں مفعول کہہ رہا ہوں، کس طرح؟ اس طرح کہ محلاً تو یہ منصوب ہی قرار پائے گا لام جارہ کے، یعنی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو محلاً ہم اسے مفعول کہہ سکتے ہیں، لیکن جار مجرور جب بھی آتے ہیں تو وہ متعلق ہی قرار دیے جاتے ہیں، تو یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے جی نؤمنا فعل کے۔ تو لن نؤمنا لکا حتیٰ نر اللہ جہرتن، یہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا جی جواب ندا، اور ندا تھی جی یا موسیٰ، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر یہ جملہ ندائیہ ہو کر محلاً منصوب ہو گیا مفعول قلتم فعل کے لیے، اور قلتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہو گیا از ظرف کے لیے، اور از ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو گیا اذکروا فعل کے، جسے ہم نے اذکروا فعل کے لیے مفعول بھی بنایا ہے۔ امید ہے کہ آیت کا یہ حصہ آپ کو 100% کلیئر ہو گیا ہوگا۔ باقی حصے پہ چلتے ہیں آیت کے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فا یہاں پر ہم عاطفہ سببیہ کہہ سکتے ہیں، یعنی تم نے یہ کہا تو پھر اس کے سبب سے یہ ہوا، اس کے سبب سے کیا ہوا کہ اخذتکم الصاعقۃ، اخذ یاخذ، اس پہ بات پہلے ہو چکی ہے، پکڑ لینا، آ لینا، تو اخذت مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل جو ہے الصاعقۃ آگے آ رہا ہے، اور کم جو ہے مفعول بھی ہے، اخذت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اسے ہم پچھلے جملے کے ساتھ عطف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سائقہ لفظ پہ ذرا غور کر لیں، اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جی، سائقۃن، اس کی جمع آتی ہے سوائق، اور یہ اسم ذات ہے،
اسم ذات بھی ہے یعنی مصدر بھی ہوگا صاعقہ اور اسم ذات بھی ہے. آسمانی بجلی چیخ اور عذاب کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اور سورۃ البقرہ کی اسی آیت کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہے. تو پکڑا تم کو چیخنے, ٹھیک ہے. اور صواعق کا لفظ جو ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 میں کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ حصہ بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. تو آ پکڑا انہیں کڑک نے, صحیح ہے, چیخ نے, عذاب نے, جو مرضی ترجمہ آپ اس کا کر لیں یہاں پر. اور اس آیت نمبر 55 کا آخری حصہ ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. واو حالیہ ہو گیا, انتم مبتدا ہو گیا, تنظرون فعل اور فاعل ہو گیا. تنظرون فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کے انتم مبتدا کے لیے خبر ہو گیا. انتم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب ہو گیا جی حال تمہارے دیکھتے دیکھتے. تو الحمدللہ آیت نمبر 55 کا انالیسس ہمارا مکمل ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 56 ہے جو کہ ایک چھوٹی آیت ہے. ثم یہ حرف عطف ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. یعنی یہ حرف عطف جو ہے ترتیب اور تراخی اس کو ظاہر کرتا ہے, یعنی اس کے پیچھے کچھ دیر کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ, ٹھیک ہے. بعثناکم من بعد موتکم, ٹھیک ہے. وہ جو کڑکنے چیخنے آ لیا عذاب نے آ لیا نا, تو کیا ہوا کہ وہ سب مر گئے. یہ تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر جلالین میں. یہاں پر بعثا فعل استعمال ہوا ہے, ذرا اس کے مادے پر نظر ڈالیں. با عین ثا مادہ, با فتح یفتح, بعث یبعث بعثن, کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا. لہٰذا اسی جملے سے دو معنی اس کے نکلتے ہیں, یعنی اٹھانا اور بھیجنا. یعنی ایک اس کے معنی ہوں گے اٹھانا اور ایک ہیں بھیجنا. دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. باقی ابعث اسے فعل امر لکھا ہوا ہے نیچے, اور مبعوث جو ہے یہ اسم المفعول کے طور پہ سیگا بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے. تو بعثنا نا ماضی جمع متکلم کا سیگا, ہم نے اٹھایا. اب یہاں پر بھیجا کے معنی میں نہیں ہے, ہم نے اٹھایا. کم مفعول بہ تمہیں, بعثنا فعل فاعل مفعول, من بعد موتکم تو من حرف جر ہو گیا. اس کے بعد مجرور جو ہوگا وہ اسم ہوگا. اسم بعد ہے جو کہ ظرف ہے, اور ظرف بھی چونکہ اسم ہوتا ہے تو ظرف کے بعد مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے, وہ ہے موتی. مضاف الیہ موت کا لفظ تنوین کے ساتھ آتا ہے, یہاں پر تنوین بھی نہیں ہے, الف لام بھی نہیں ہے, تو گویا یہ پھر مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ کم ہے. تو گویا ایک پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو بعد موتکم کو ہم مجرور قرار دیں گے جی پیچیدہ مرکب اضافی بنا کر من حرف جر کے لیے. من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر, یا اس کو ہم متعلق بھی کر سکتے ہیں بعثنا فعل کے. تو بعثنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر, ٹھیک ہے, کیا ہو گیا, یہ جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو گیا پچھلے جملے پر. اور آخری حصہ اس آیت کا ہے لعلکم تشکرون. یہ ایک جملہ تعلیلیہ ہے, وجہ بتانے کے لیے آ رہا ہے. لعلہ پھر آ گیا, لعلہ حرف از حروف مشبہ بالفعل, جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. کم اس کا اسم ہے اور تشکرون اس کی خبر ہے. تشکرون فعل ہے, فعل مضارع ہے, اونا کی آواز ہے, علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے, شین کاف را مادہ ہے, شکرہ یشکرو پہلے بھی آ چکا ہے. تشکرون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر لعلہ کی خبر, لعلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ آیت نمبر 56 بھی ہماری مکمل ہوگی تاکہ تم شکر ادا کرو. اب دیکھتے ہیں جی ہم نے جو اعراب بنایا ہے, اعراب کیا ہے تفصیل سے, وہ ٹھیک ہے یا اس میں کیا کمی ہے یا کوئی اور آپشن ہمیں ملتا ہے, تو چیک کرتے ہیں جی اسکرین پہ. الاعراب الواو عاطفہ اذ, یہ مثل ہے جی پچھلی آیت میں اس کی طرح. کل تم فعل ہے اور اس کا فاعل بھی ہے, یا ادات ندائن ندا کا پارٹیکل ہے, موسیٰ منادہ ہے, اور لن حرف نفی و نصبن, یہ چونکہ ناصبہ کہتے ہیں اسے, یعنی مضارع کو نصب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے یہ گرامر والے لکھیں گے کہ حرف نفی یعنی حرف نفی و نصبن. نؤمنا مضارع منصوب, ہم نے مضارع خفیف کا ایسے, اور فاعل بھی ساتھ یہ کیونکہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے, اور لام حرف جر ہے, کاف ضمیر ہے, جار مجرور متعلق ہو گیا نؤمنا کے, اور حتی حرف غایہ وجر یعنی الا کے معنی میں ہے. حرف غایہ غایت کہتے ہیں
یعنی انتہا تک. صحیح ہے, انتہا کے لیے لغایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حرف غایت و جر, اور نرا جو ہے مضارع ہے, منصوب ہے ان مقدرہ کی وجہ سے, ان مضمرہ بعد حتی, حتی کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, پوشیدہ ہے, اس کی وجہ سے نرا جو ہے یہ منصوب ہے, بقول ان کے ہم کہتے ہیں یہ خفیف ہے. اور فاعل اس کا ہے نحنو, اللہ مفعول بہ ہے, اور جہرتن جو ہے یہ مصدر ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ فی موضع الحالی, حال کی جگہ میں ہے, اور کس کا حال ہے, من لفظ الجلالتی, یعنی اللہ کا جو لفظ ہے اس سے یہ حال ہے, ای تراہ ظاہرن. ٹھیک ہے, اور الفا جو فا ہے آگے وہ عاطفہ ہے, اور اس کو سببیہ ذکر کیا گیا, انہوں نے یہی بتایا انہوں نے. اخذا فعل ہے, فعل ماضی ہے, اور تا تانیث کے لیے ہے, اور کم جو ہے مفعول بہ ہے, اور الصائقہ فاعل ہے مرفوع ہے. واو حالیہ ہے, انتم مبتدا ہے, اور تنظرونا اس کی خبر ہے جس کا فاعل واو ہے یعنی انتم ہے. تو الحمدللہ ہمارا اعراب بالکل ٹھیک ہے. جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. جملہ قلتم فی محل جر مضاف الیہ, بالکل صحیح. جملہ النداء و جوابھا, یہ فی محل نصب مقول القول ہم نے بھی ایسے کیا ہے. لن نؤمن لا محل لہ جواب النداء, بالکل ایسے ہی ہم نے کیا. اخذتکم الصاعقہ, یہ لا محل لہ معطوفہ علی جملتی جواب النداء, جواب النداء پر عطف ہم نے بھی کر دیا تھا. جملہ انتم تنظرون فی محل نصب حال, بالکل ایسے ہی ہے. اور جملہ تنظرون فی محل رفع خبر المبتدا, یہ مبتدا کی خبر ہے انتم کی. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ اعراب بھی ہمارا اور جملوں کا اعراب بھی 100% ٹھیک ہو گیا. چلتے ہیں دوسری آیت کے اعراب کی طرف. ثم حرف عطف للتراخی, تراخی دیر بتانے کے لیے آتا ہے کہ کچھ دیر بعد یہ کام ہوا ہے. بعثنا فعل ماضی اور فاعل ہے, قوم جو ہے یہ مفعول بہ ہے, من بعد تو یہ جار و مجرور متعلق بعثنا کے ہے. موت مضاف الیہ مجرور ہے, اور قم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے فی محل جر. لعلکم تشکرون, اور سبقہ اعرابھا, اس کا اعراب پیچھے گزر چکا ہے, بالکل جیسے پہلے آیا تھا اسی طرح اعراب ہے. اس میں 3 جملے ہیں, ان کا اعراب یوں ہے کہ بعثناکم لا محل لہ معطوفہ علی جملہ اخذتکم الصاعقہ, جو پچھلا جملہ تھا اس پہ عطف کر دیا. لعلکم تشکرون لا محل لہ تعلیلیہ, جملہ تعلیلیہ ہو گیا, اور تشکرون فی محل رفع خبر لعل, لعل کی خبر ہے. ماشاءاللہ جی سب ٹھیک ہو گیا. ترجمہ دیکھ لیں دونوں آیات کا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے. دیکھا یہاں بھی ترجمہ انہوں نے کیا, تیرا یقین نہ کریں گے, یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان تو لا چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, بات سمجھ میں آ گئی نا. دیکھیں ایمان لانے کے بعد ہی وہ مومن ہوئے نا, تو ایمان لے آئے تھے. اب یہاں پر وہ بات کریں ہم تیرا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے, یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا, یعنی اٹھایا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. تو الحمدللہ دونوں آیات کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب چلتے ہیں تفسیر جلالین کی طرف, اور اس میں مزید ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, کب کہ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ, یعنی تم حضرت موسیٰ کے ہمراہ نکل چکے تھے. ٹھیک ہے. لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف معذرت کرنے کے لیے. من عبادت العجل, بچھڑے کی عبادت سے معذرت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب جو کہا تھا نا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو, اور اس کی تفصیل ہم نے دیکھی تھی تفسیر میں کہ جو اس فعل کے مرتکب نہیں ہوتے وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جو اس فعل کے مرتکب ہوئے تھے. تو بتا دیا کہ تم نکل چکے تھے موسیٰ کے ساتھ اللہ کے حضور معذرت کرنے کے لیے, بچھڑے کی عبادت سے معذرت کرنے کے لیے. وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ, اور تم نے سن لیا تھا اس کا کلام. ٹھیک ہے, اور تم نے کلام الہی سنا تھا. تو کیا کہا, تم نے یہ کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, یعنی اعانن, کہ اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کے کہنے سے نہ مانیں گے تا وقت ہم خود اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں, کہ پتہ نہیں آواز یہ اللہ کی تھی یا نہیں تھی, ہمیں نہیں پتا, ہم جب تک خود نہیں دیکھ لیں گے ہم بات نہیں مانیں گے آپ کی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, یعنی الصَّیحَةُ کڑک, فَمُتْتُمْ, پس تم مر گئے, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ,
اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی تم دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ما حل بکم، جو تم پر بجلی گری تھی نا، ثم بعثناکم، پھر تم کو اٹھایا، یعنی احییناکم، ہم نے زندہ کیا تمہیں، ٹھیک ہے، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو کس پر؟ نعمتنا بذالک، ہماری اس نعمت پر۔ تو الحمدللہ جی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کام کر دیا ہے۔ ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم ان کے کیے ہوئے کام کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھی طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ جی 2 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں اور تفصیل سے گرامیٹیکلی انالیسز ہم نے دیکھ لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني